فرض کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ ما ثبت بدلیل قطعی لا شبہۃ فیہ، جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور کسی قسم کا شک شبہ اس میں نہ ہو. کیا ہے دلیل قطعی؟ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا. وضو کا جو بیان ہم نے پڑھا ہے تو اس میں غسل کا بھی مسئلہ ذکر ہوا. سورہ مائدہ اور آیت نمبر 6 تھی نا، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر ہو تم جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، تو خوب پاکی حاصل کرو، خوب پاکی حاصل کرو. اب خوب پاکی کا آپ خود ذہن میں ایک تصور لائے دیکھیں، خوب پاکی کا کیا مطلب ہے؟ جسم کے جس حصے تک پانی پہنچ سکتا ہے وہاں تک پانی پہنچانا ہے بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحت جنابت کی حالت میں تحت کل شعرۃ جنابۃ، ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، یعنی ہر بالوں کے نیچے بھی ناپاکی ہوتی ہے، جہاں بال جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، جسم کے کسی حصے کو. تو اب اس سے اندازہ ہو گیا کہ دیکھو قرآن کہتے ہیں خوب پاکی حاصل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جسم کے بالوں کے نیچے بھی ناپاکی ہوتی ہے، اس لیے فتح. اب وہ کیا کریں گے ہم؟ فرائض کہاں سے لیے کہ جسم کا وہ حصہ جہاں پانی پہنچ سکتا ہے وہاں پانی پہنچائیں گے، جہاں نہیں پہنچ سکتا وہاں مکلف نہیں ہے. تو دیکھیں 3 چیزیں اس میں آ گئی. منہ بھر کر کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اس کے حدود ہے پھر ایک حد تک، ہڈی تک 2 ہو گئے. نمبر 3 تمام بدن پر پانی بہانا، یہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا کی وضاحت ہو گئی. تو یہ ہے فرائض غسل، غسل کے فرائض. دیکھیں غسل 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک غسل ہم کرتے ہیں فرض، آدمی کو ناپاکی جو ہے وہ لگ جائے اور غسل کی ضرورت پڑ جائے، اس کو کہتے ہیں فرض غسل. اور ایک ہے مستحب. مستحب کا مطلب یہ ہے یا سنت، مستحب کا مطلب یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً انسان غسل کرتا رہے صفائی کا، اس لیے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے. ایک ہے پاک ہونا اور ایک ہے صاف ہونا، اس میں فرق ہے. پاک تو اس کو کہتے ہیں کہ ناپاک چیز، اگر کپڑا ناپاک ہے تو اس میں نماز نہیں ہوتی. اور کپڑا صاف مطلب یہ ہے کہ صاف ہے ناپاک نہیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دھوبی سے کپڑے دھلوائے اور اس نے مشکوک طریقے سے دھلوا دیے، غلط طریقے سے، اب ناپاکی کے اثرات اس میں ہیں، ایسے ہو جاتے نا. تو اس قسم کی چیزیں بھی آ جاتی. تو بس صاف بظاہر بہت خوبصورت صاف ہے لیکن اندر سے ناپاک ہو، ناپاک کپ پانی سے دھویا اس کو، یا اس قسم کی کوئی چیز ہو، کوئی نجاست اس قسم کی پانی میں مل گئی تھی اس میں اور اس سے آپ نے جو ہے وہ کپڑے دھو لیے، تو صاف ہے لیکن پاک نہیں ہے. تو اصل ہے پاک ہونا. صفائی کا بھی یہ نہیں کہ خیال نہیں، صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اسلام صفائی والا، نظافت کا لفظ بھی آتا ہے حدیث میں، ان اللہ نظیف یحب النظافہ. اللہ تعالیٰ جو ہے صاف ستھرے ہیں، جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے، اور ستھرائی کو بہت پسند کرتے ہیں، پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں. تو یہ سب اپنی جگہ ہے. تو ایک تو ہم غسل کرتے ہیں جیسے کبھی کبھی صفائی کے لیے، وقت پسینہ آ گیا آپ، یا مثال کے طور پر ویسے وقتاً فوقتاً کپڑے تبدیل کرتے ہیں، یہ الگ غسل ہے. ایک ہے سنت غسل، جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، جمعے کی تیاری کے حوالے سے، اہتمام کے حوالے سے یہ سنت ہے. اور ایک ہے فرض غسل. فرض غسل جو ہے نا، اس میں تو کمی کوتاہی ہو گئی، سنت غسل میں، مستحب غسل میں کمی کوتاہی ہو گئی، کلی رہ گئی، آپ کی ناک میں پانی نہیں ڈالا، کچھ کوئی فرق نہیں پڑتا، غسل ہو جائے. لیکن یہاں کمی کوتاہی ہو گئی فرض میں تو پھر خطرناک ہے، بڑا مسئلہ ہے. اس لیے پورے اہتمام کے ساتھ غسل کرنا چاہیے تاکہ کوئی کمی بیشی نہ رہے. غسل کی سنتیں، غسل میں 6 سنتیں ہیں. ایک تو فرض ہو، فرائض ہو گئے نا، ایک سنتیں. دیکھیں نمبر 1 نیت کرنا، نمبر 2 استنجا کرنا. لیکن استنجا کرنے کا یہ استنجا کی ضرورت اگر ہو
نمبر 3 ظاہری ناپاکی دور کرنا. جسم کے جس حصے پر استنجا بھی کر لے تو اچھا ہے. مثال کے طور پر انسان کو گندگی وہ لگی رہتی ہے نا, تو استنجا کریں, ظاہری ناپاکی دور کرنا. جسم کے جس حصے پہ ناپاکی لگی اس کو پہلے ہٹا لے تاکہ اطمینان کے ساتھ غسل ہو. نمبر 4 وضو کرنا غسل سے پہلے. جس طریقے سے نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں اسی طریقے سے مکمل وضو کر لے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بدن کو ملنا, یہ اس کو یوں تبدیل بھی کر لے فرق نہیں پڑتا. سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا, پورے بدن پر پانی بہانا اچھی طریقے سے. 1 مرتبہ بہا لے, 3 مرتبہ بہانا کیا ہے سنت, تاکہ اطمینان کے ساتھ غسل ہو جائے. سنت میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ عمل کو اچھی طریقے سے ادا کیا جائے. تو پورے بدن پر, سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا اور ساتھ ساتھ بدن کو ملنا, یہ بھی کیا ہے سنت ہے, تاکہ اچھی طریقے سے پانی جسم کے اوپر بیٹھ جائے, کوئی جگہ خشک نہ رہے.